السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، رمضان کا مقدس باعظمت مہینہ، رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ جو ہمارے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے، عن قریب یہ مہینہ رخصت ہونے والا ہے۔ تو کچھ باتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اگر کسی کے روزوں میں کچھ کمی بیشی ہو گئی ہو یا تو کچھ روزے چھوٹ گئے ہوں تو ان سے یہی گزارش ہے کہ وہ شوال کے مہینے میں جو 6 روزے اکثر لوگ رہتے ہیں، کیوں رکھنا بھی چاہیے کہ اگر کوئی شوال کے 6 روزے رکھ لیتا ہے تو گویا وہ سال بھر اس نے روزوں کو رکھا، ایسا ثواب ان کو عطا کیا جاتا ہے۔ اور اگر کسی کے روزے چھوٹ گئے ہوں تو اس شوال کے مہینے میں ان روزوں کو مکمل رکھ لیں۔ ان عورتوں سے بھی گزارش ہے کہ اکثر عورتوں کا معاملہ رہتا ہے کہ وہ پورے روزے رکھ نہیں پاتی ہیں، اور اس کے علاوہ اور ان کے لیے نماز تو معاف ہوگی مگر روزے ان کے لیے معاف نہیں ہوں گے۔ روزوں کی قضا ان کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ اس شوال کے مہینے میں وہ کیا کریں، ان روزوں کو جو چھوٹ چکے ہیں اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے علاوہ وہ بزرگ حضرات جو بہت زیادہ بزرگ ہیں اور ان کو روزے رکھنے نہیں ہو پاتا ہے، تو ان کے لیے میری گزارش یہی ہے کہ ٹھنڈی کا موسم جب آ جاتا ہے تو اس میں تقریباً 6:50 پر 6:30 پر تقریباً یہ جماعت قائم ہوتی ہے، اور تقریباً بہت ہی 6 بجے تقریباً اذان ہوتی ہے، اور جماعت 6:30 پر ہوتی ہے، اور مغرب میں بھی ان دنوں میں بہت ہی جلدی نماز قائم ہوتی ہے، 6 بجے یا تو 6:01 پر اذان ہوتی ہے۔ تو لہٰذا میں ان بزرگوں سے گزارش کروں گا کہ اگر رمضان میں روزے رکھنے میں ان کو بہت زیادہ تکلیفیں ہو رہی ہیں، کھانے پینے کی پریشانیاں ہو رہی ہیں کہ وہ بغیر کھائے پیے نہیں رہ سکتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے یہی ہے کہ وہ کیا کریں، تقریباً ٹھنڈی کے موسم میں اگر ہو سکتا ہو تو ٹھنڈی کے موسم میں ان روزوں کو وہ مکمل ادا فرما لیں۔ اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے، دن بدن کمزوری بڑھتی جا رہی ہے، تو وہ ان کو کیا ہے کہ تقریباً ان کے لیے فدیہ دینا ہوگا۔ فدیہ دینے کے لیے کہا جاتا ہے کہ فدیہ دے کر کے ایک آدمی کا کھانا، ان کو ایک فقیر کا کھانا ان کو کھلانا ہوتا ہے۔ لہٰذا ان لوگوں کے لیے یہی ہے کہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ روزوں کی پابندی بھی کرنی چاہیے جتنا ہو سکے اتنا، مگر جب کہ ان کے لیے تکلیف کا باعث بن جائے تو پھر ان کے لیے یہی ہے کہ اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، تو ان کو چاہیے کہ ان روزوں کا فدیہ ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اور اس کے علاوہ شوال کی 1 تاریخ جب آتی ہے تو آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس آدمی کی جزا، اس آدمی کا بدلہ کیا دیا جائے، کہ جو آدمی اپنا کام مکمل کرتا ہے اس کی مزدوری کیا دی جائے، اور جو مزدور اپنا کام پورا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اس کو پورا بدلہ دیا جائے، اس کو پوری مزدوری دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں تم گواہ ہو جانا کہ میں نے ان تمام کی بخشش کر دی ہے جو لوگ رمضان کے مہینے میں عبادتیں ریاضتیں کر کے اس مہینے کو گزارے ہیں، اور جو لوگ تھوڑی بہت چیزوں میں یعنی تھوڑا سا تکلیف ہوئی تو روزے کو چھوڑ دیا ہے، تو ان لوگوں کے لیے یہی ہے کہ وہ ان روزوں کی قضا ضرور ادا کریں۔ ایک بھی رمضان کا روزہ چھوٹ جاتا ہے تو اس کی قضا اگرچہ بعد میں کر لی جائے، پھر بھی جتنی فضیلت رمضان کے مہینے میں ملتی ہے اتنی فضیلت پھر کبھی نہیں ملتی۔ قرآن پاک ابھی مکمل پڑھا گیا ہے اور عوام الناس نے، لوگوں نے اس کو سنا ہے اور لوگوں نے پڑھا بھی ہے، تو اب قرآن پاک ختم ہو گیا تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو ایسے ہی رکھ دیا جائے، بلکہ قرآن پاک کو بار بار پڑھا جائے، کیونکہ قرآن پاک کا معنی ہی یہی ہے، قرآن کا معنی یہی ہے، بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ ایک بار پڑھ کے نہیں رکھنا ہے بلکہ پڑھتے ہی جانا ہے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کو لازم پکڑیں، قرآن پاک کے ترجمے کو پڑھیں، تفسیر کو پڑھیں، تشریح کو پڑھیں، جتنا ہو سکے اتنا علماء کرام نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے اس کو پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی دونوں جہان کی برکتیں عطا فرمائے۔ جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں دوسروں تک پہنچا ثواب کی نیت سے لائک اور شیئر اور سبسکرائب کریں۔ بہت دنوں کے بعد آپ تک میں پہنچا ہوں، ابھی وقت بہت کم مل رہا تھا، رمضان کے مہینے میں ٹائم بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ
ہمیں دین متین کی خدمتیں کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔